غامدی صاحب، قرآن مجید شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتا ہے اور اس کے لیے ابدی جہنم کی وعید بھی سناتا ہے، اور آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ شرک یہ کوئی مذہبی سا گناہ نہیں ہے، یہ اصل میں خدا کی ذات پہ جھوٹ بولنا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن غامدی صاحب، جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عیسائی یا ہندو، وہ جان بوجھ کے تو خدا کی ذات پہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، یعنی کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کچھ دلائل کی بنیاد پر ایک مذہبی کتاب کو مانتے ہیں اور اس مذہبی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بڑی غلطی لگ گئی ہے۔ لیکن یہ بڑی غلطی لگنا یہ قتل اور ریپ سے بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ یہ بات مجھ پہ کبھی واضح نہیں ہو سکی کہ ٹھیک ہے، شرک ایک بڑا گناہ ہے، ایک غلط بنیاد پہ ایک غلط بات مانی جا رہی ہے، لیکن قتل ریپ یہ بظاہر تو اس سے زیادہ سنگین اخلاقی جرائم محسوس ہوتے ہیں۔ بہت تو اچھا سوال ہے آپ کا، آپ کا تھوڑی وضاحت آپ کر سکیں؟ جی 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 دیکھیے، اس دنیا میں دو طرح کی قومیں کہیے یا افراد کہیے ہیں، میں شرک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ اس کائنات میں ذات خداوندی کے ساتھ خلق یا امر میں کچھ دوسری ہستیاں شریک ہیں، اور وہ اس بات کو اسی طرح بیان بھی کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور اس کا نظم اصل میں اسی شراکت پر قائم ہے۔ جیسے ہندو مت میں اس کی بھی ایک توجیہ کرتے ہیں بعض مفکرین کہ وہ اصل میں اللہ کی صفات کی پرسونیفیکیشن ہے، لیکن بہرحال وہاں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ برہما نے جب اس کائنات کو وجود بخشا ہے تو تخریب اس کو سونپ دی ہے اور تعمیر اس کو سونپ دی ہے، جو وشنو اور شیو کا تصور ہے ان کے ہاں۔ تو وہاں شرک کو بطور ایک مذہبی عقیدے یا نظریے کے یا ایک مذہبی تعبیر کے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جس کو افتراء علی اللہ کہا گیا ہے، یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایک دوسری چیز وہ ہے جس میں کوئی مذہبی گروہ، یعنی جو پیغمبروں کی دعوت کو ماننے والے، جیسے مسیحی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہود ہیں، وہ کسی موقع پر اپنی کتاب کی تعویل میں غلطی کر کے شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس دوسری چیز کے لیے ان کا عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو سکتا ہے، قابل قبول ہو جائے، میں نے اس پر کبھی یہ تبصرہ نہیں کیا۔ شرک کو اصول میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ جانتے بوجھتے یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاں خلق میں فلاں شریک ہے، یا تو پھر آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں جی، اس کے بارے میں۔ مطلب غلطی لگ سکتی ہے انسان کو، تو اس میں سب سے بڑا جرم وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے بارے میں ہو، یعنی بندے اللہ کے مقابل میں کیسے آ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ 3 چیزیں اکبر الکبائر ہیں، ان میں پہلا شرک ہے، دوسرا قتل ہے، اور تیسرا بدکاری ہے۔ یہ تو سورہ فرقان میں، اور تینوں کی سزا ابدی جہنم ہی بیان کی۔